دائرہ احباب. ہم دوستوں کو توصیفی نام دیتے ہوئے عظیم دوست، بلا لحاظ عمر دوست، جگری دوست، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اب دوستوں کو نام دیتے ہوئے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، لائک کرنے والا دوست. نہ صرف ہمارا دائرہ احباب ہوتا ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی ایک دائرہ احباب ہے، اور اس دائرے میں ہم ہمیشہ ایک باہمی لائک اور کمنٹ کرنے والا بہترین ساتھی پاتے ہیں جس کا نام ہے پاکستان. میں نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے اور اس دوست کے بیچ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. ستمبر 2016 میں ایک بار فوٹوگرافی کی غرض سے ون بیلٹ ون روڈ کے ایک راستے سے ہمارا گزر ہوا. ہم لوگ ریڈ زون پار کر کے پاکستان پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد ہم اتنا تھک چکے تھے کہ ہر بندہ صرف سونا چاہ رہا تھا. گاڑی سے اترتے ہی ہم دنگ رہ گئے. 2 فوجی قطاریں اور کچھ مقامی لوگ ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے. ہمارے استقبال اور حفاظت کے لیے ہماری ہر 2 گاڑیوں کے پیچھے ایک مسلح فوجیوں کی گاڑی تھی. آگے پیچھے چاروں طرف فوجی گاڑیاں موجود تھیں. تمام فوجی اس طرح دیوار بنائے کھڑے تھے کہ کہیں سے بھی خطرہ لاحق نہ تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اس طرح کا پروٹوکول ملے گا. میری حفاظت پر مامور فوجی تقریباً 1.9 میٹر لمبے قد کا کڑیل جوان شخص تھا. میں ہمیشہ اسے دیکھ کر سہم جاتی تھی. اس سے بات کرتے ہوئے میری آواز دھیمی پڑ جاتی تھی. اس سے بات کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہہ پاتی تھی، ایکسکیوز می. کیا کڑیل جوان شخص تھا. وہ مجھے مارکیٹ لے کر گیا اور ایک فراک خریدنے میں میری مدد کی. میرے لیے قیمت کم کرانے کے لیے بحث بھی کی. میں نے ایک سرخ فراک اور ایک سفید فراک اٹھایا اور اس سے پوچھا کون سا اچھا ہے. فوجی نے کافی دیر سوچنے کے بعد ابرو اٹھاتے اپنی AK-47 درست کرتے ہوئے دکاندار سے کہا، تم ایک خریدنے پر ایک مفت دو. یہ چین سے آئی ہیں. ہمارے کراچی پہنچنے کی شام استقبال کرنے والوں میں ایک سفید بالوں والے بزرگ بھی موجود تھے. ہاتھ میں 2 لفافے اٹھائے وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئے. ایک لفافے میں پہلے سے ٹھنڈی کی ہوئی کوکا کولا اور سپرائٹ تھی، جبکہ دوسرے لفافے میں پینے کا صاف پانی تھا. گاڑی کی کھڑکی سے اندر پکڑاتے ہوئے میں نے کئی بار بولا نہیں نہیں شکریہ، لیکن ان کا اصرار ہمارے انکار سے زیادہ تھا. چیزیں پکڑ کر اندر رکھنے کے اس لمحے بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. ان کے دانت نہیں تھے. وہ مسکراتے ہوئے بالکل بچے کی طرح لگ رہے تھے. میرے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ ایک جنوبی مشرق کے قداور بزرگ تھے. میری طرح ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ جگہ جہاں توانائی کے ذخائر کا فقدان ہے، دن میں بمشکل 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، وہاں کوکا کولا اور سپرائٹ نہایت خاص مہمانوں کو پیش کیے جانے والے مشروبات ہیں. وہ بزرگ خود سے مشروب پینے پر مقتدر نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں ہمیں پیش کی. جھریوں بھری آنکھوں سے وہ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ کہہ رہے ہوں، معاف کیجیے گا، ہم امیر نہیں ہیں، لیکن میں اپنی استطاعت کے مطابق سب سے اچھی چیز آپ کو دے رہا ہوں، انکار مت کیجیے. پاکستان سے واپسی کے وقت ہمیں روانہ کرنے والے گروہ میں 2 نوجوان بھی تھے. انہوں نے ایک کاغذ اٹھا رکھا تھا. کاغذ پر 4 چینی الفاظ لکھے تھے، کھائے شان پیزو، پہل کرنے والا بانی. الفاظ میں تھوڑی غلطی تھی. 2 الفاظ کو ایک ساتھ جوڑا ہوا تھا. پھر ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا کہ پچھلی صدی میں قراقرم ہائی وے کی تعمیر کے وقت چین نے اس کی تکمیل میں پاکستان کی مدد کی. چین اور پاکستان کے تقریباً 700 لوگوں نے قربانیاں دیں. تقریباً ہر 1 کلومیٹر فاصلے کے درمیان ایک ہیرو دفن ہے. اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ چینی زبان کے یہ الفاظ اس لیے اکٹھے کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بات کا مطلب واضح کر سکیں. مجھے تب سمجھ آیا کہ ہمارے پہنچنے پر
باپ کی گود میں موجود چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چین کا جھنڈا کیوں تھا؟ مجھے تب سمجھ آیا کہ ہمارے ہوٹل کے نیچے ایک بورڈ پر سستا اور بہترین چینی باشندوں کے لیے خصوصی رعایت کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت ان کو 3 الفاظ بولنے کا بھی وقت نہ مل سکا۔ سیسی نی شکریہ۔ بھائی چارہ کیا ہے؟ بھائی چارہ یہ ہے کہ پہلی بار ملنے پر بھی لگے جیسے ہم پہلے سے گہرے دوست ہیں۔ 70 سالوں سے پاکستان جو تمام دنیا کی تنگ نظری کا شکار رہا ہے، اس دوران ایک غریب لیکن بہت بڑا ملک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ چین جو اپنا دن مشکل سے مناتا تھا، اس ساتھی کا دن بھی منانے لگا۔ 2010 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ چین نے سب سے پہلے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ 30 ٹن کھانے کی چیزیں، 1000 موٹریں، 1200 ٹینٹ، 23,800 کمبل، زمین، فضا، ہر جگہ امدادی کارروائیاں چل رہی تھیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی امدادی ٹیم کی تشکیل چین کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر کی گئی۔ سب سے پہلی امداد۔ مقناطیسیت کیا ہے؟ مقناطیسیت نام ہے مشکل وقت میں ساتھ جڑے رہنے کا۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے چین کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست تھا۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے سیچوان تبت زلزلہ 2018 16 مئی صبح صادق کے وقت 2 C-130 مال بردار جہاز لاہور سے اڑے۔ پورے ملک کا ذخیرہ اکٹھا کر کے جہاز کی سیٹیں نکال کر اس کی جگہ سامان رکھ کر ہماری دوستی کی خاطر ہم تک پہنچایا۔ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے یمن کے آپریشن کے وقت پاکستان فوج نے چین کی مدد کی۔ مکالا پورٹ پر 8 چینی طلبہ کی خاطر پاک فوج کے کمانڈر نے حکم دیا جب تک چینی طلبہ پہنچ نہیں جاتے ہماری فوج پورٹ نہیں چھوڑے گی۔ دنیا میں پاکستان جیسا ملک بھی موجود ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں نظر اندازی کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کی حفاظت میں میگزین لوڈ کی ہوئی AK-47 اس لیے ہے کہ آپ چینی دوست ہیں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق سب سے اچھی چیز خرید کر آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ چینی دوست ہیں۔ میری گود میں نومولود بچہ جس کی حفاظت میں جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں صرف اس لیے پکڑا رہا ہوں کہ آپ چینی دوست ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ لڑکا ہیں یا لڑکی، نہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ غریب ہیں یا امیر۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ چینی ہیں، اور یہی میرا اعتماد ہے۔ شکریہ۔